بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اہلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے مسائل شریعت میں ایک دوسرا مسئلہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ آج ایک مسئلہ یہ ہے آج کا کہ نماز میں ثنا سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں پڑھی جاتی، اور نماز کے اندر ایک رکوع اور 2 سجدے ہونے کی کیا حکمت ہے، اور اس میں 2 سجدوں میں کیا راز ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو نماز کی جو کیفیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا سلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح سے ادا کرو جس طرح سے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے نماز ادا کرتے کہ آپ ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس اعتبار سے ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے۔ مزید یہ کہ ثنا سے پہلے بسم اللہ اس لیے بھی نہیں پڑھی جاتی کہ چونکہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کرتے وقت اس میں اللہ اکبر جب کہتا ہے تو گویا کہ بسم اللہ کی جگہ اللہ اکبر، اللہ کا نام آ گیا، تو اس اعتبار سے بسم اللہ کی حاجت نہ رہی، اس لیے ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور مزید ایک رکوع ہونے اور 2 سجدے ہونے میں یہی بات ثابت ہے آپ کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر 1 رکوع فرمایا اور 2 سجدے فرمائے۔ بعض حضرات نے اس کے اندر مختلف اقوال بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ 2 سجدے ہونے میں حکمتیں مختلف ہیں، اس میں کئی طرح کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض نے کہا 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے نہیں کیا تو ہم 2 سجدے کر کے شیطان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے پہلا سجدہ حکم خداوندی کی بجا آوری کے لیے ہے، اور دوسرا سجدہ شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلا سجدہ ایمان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے اور دوسرا سجدہ تحفظ ایمان کے لیے ہے۔ چوتھا قول یہ ہے، بعض نے کہا کہ پہلا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور دوسرا سجدہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ اسی کی طرف مٹی کی طرف لوٹنا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابن آدم سے عہد و پیمان لیا تو انہیں اپنے قول کی تصدیق کرانے کے لیے سجدے کا حکم دیا، تو تمام مسلمانوں نے سجدہ کر لیا اور کفار باقی رہ گئے۔ پھر جب مسلمانوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ کفار کھڑے ہیں، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اس لیے نماز کے اندر 2 سجدے ہیں اور 2 سجدے ہیں۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 500 صفحہ نمبر 58 پر ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں 2 سجدے فرض ہونے کی حکمت یوں ہے، بیان کی گئی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا تو انہیں بطور تصدیق کے 2 سجدے کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مومن سجدے میں چلے گئے، اور جب مومنوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا کہ کفار کھڑے تھے، تو انہوں نے دوبارہ سے شکرانے کے طور پر پھر دوبارہ سے سجدے میں چلے گئے۔ تو اس اعتبار سے نماز میں 2 سجدے
فرض کیے گئے اور رکوع ایک ہی رہا۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 58۔ تو اس طرح سے یہ حکمتیں بیان کی گئیں، مختلف اقوال بیان کی گئے بزرگوں کے، کہ 5-6 اقوال یہ بیان کی گئے کہ نماز کے اندر 2 سجدے فرض ہونے کی حکمتیں اور اقوال مختلف، اور رکوع ایک ہی رہا، اور بسم اللہ شریف ثنا سے پہلے نہ پڑھنے کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چونکہ نماز کی کیفیت اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ مزید یہ کہ ثنا سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ جب تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے بسم اللہ کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔